سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر یا نبی، سیرت نبوی قرآن سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ایک نیا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ایک منفرد انداز میں بیان کیا جائے گا۔ عنوان یہ ہے سیرت نبوی قرآن سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ کے مآخذ، جہاں سے یہ سیرت لی جاتی ہے، وہ احادیث طیبہ بھی ہیں، وہ سیرت کی کتابیں بھی ہیں، وہ مغازی کی کتابیں بھی ہیں، وہ اشعار بھی ہیں، نعتیں بھی ہیں، تاریخ بھی ہے۔ لیکن ہم جو اس سلسلے کے اندر کلام کریں گے، اس میں کوشش یہ رہے گی کہ اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ قرآن مجید سے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوگا قرآن مجید سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی وسعت اور عظمت تو یہ ہے کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ صدیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت لکھنے والے، بیان کرنے والے چلے آ رہے ہیں۔ لوگ لکھ کے دنیا سے چلے گئے، ساری زندگی لکھتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کما حقہ آج تک بیان نہ کیا جا سکا اور نہ کیا جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر کمالات الہیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اور شانیں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوتی ہیں، اور خدا کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ فرمایا اور زمین میں جتنے درخت ہیں، اگر وہ سب قلمیں بن جاتے اور سمندر ان کی سیاہی، پھر اس کے بعد اس پہلی سیاہی کو 7 سمندر مزید بڑھا دیتے تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ اللہ کی عظمت، اللہ کے کمال، اللہ کی شان اتنی بڑی، اتنی وسیع، اتنی عظیم ہے، اور خدا کی شانوں کے سب سے بڑے مظہر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آپ کی شان بھی وہ بحر ناپیدا کنار ہے، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، اور وہ صحرا ہے جس کی انتہا نہیں، اور وہ وسعت ہے کہ جس کا کوئی اختتام نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہزاروں رنگ سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور ہر رنگ اپنی جگہ بڑا خوبصورت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی جو عظمت و اہمیت ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی 20 آیات ہیں، لیکن یہ آیت مبارکہ تو نہایت واضح طور پہ اس موضوع، اس سبجیکٹ کو بیان کرتی ہے جو خدا نے بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں، آپ کے کردار میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے احوال میں، مختلف مواقع پر آپ کے اعمال و افعال میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ موجود ہے کہ جس کی تم پیروی کر سکتے ہو، جس کے نقش قدم پہ چل سکتے ہو۔ تو سیرت کا جو موضوع ہے وہ اس اہمیت کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہے۔ لفظ سیرت جو ہے، اس کا ویسے تو معنی ہوتا ہے راستہ، طریقہ،
اور اس کے علاوہ ہیئت یعنی کہ ایک جو حالت، کیفیت اور صورت بنتی ہے وہ، تو لفظ سیرت کا معنی یہ بنتا ہے۔ پھر آگے اس لفظ کا جو اطلاق ہے، یہ جو لفظ بولا جاتا ہے وہ کسی شخص کے کردار کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے، یعنی عربی زبان میں جب ہم کلام کرتے ہیں تو لفظ سیرت کردار کے معنی میں بھی آتا ہے، اسی لیے اچھی سیرت، بری سیرت، نیک سیرت، بد سیرت یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ کسی بھی شخص کے کردار کے حوالے سے۔ لیکن یہی لفظ سیرت جو ہے پھر اپنے خاص معنی کے اعتبار سے اس ذات مبارکہ کے ساتھ خاص ہو گیا کہ جہاں خیر ہی خیر ہے، جہاں بھلائی ہی بھلائی ہے، جہاں اچھائی ہی اچھائی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ یعنی آپ کے احوال مبارکہ اور آپ کے کردار مبارک کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ لفظ سیرت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے زیادہ استعمال ہونے لگا۔ جب یہ زیادہ استعمال ہونے لگا تو اب موجودہ زمانے میں یا قریب زمانے میں اس کا جو اطلاق ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے حالات زندگی پر ہی ہوتا ہے۔ پھر اس میں جو یوں کہہ لیں کہ کئی اعتبار سے کچھ وسعت، کچھ اولین استعمال، کچھ بعد کا استعمال۔ جیسے اولین استعمال جو ہے وہ سیرت کے لیے لفظ مغازی تھا، یعنی کہ سیرت کے موضوع کو لفظ مغازی سے بیان کیا جاتا تھا۔ اور مغازی کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات، آپ کی جنگیں۔ غزوہ خاص طور پہ وہ کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، تو پہلے مغازی کا لفظ تھا، لیکن پھر نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے وابستہ ہر موضوع اور ہر شے کو سیرت کے باب کے اندر داخل کر دیا گیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہو یا اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہو یا نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کا بیان ہو، یہ سب کے سب سیرت کے ضمنی موضوعات بن جاتے ہیں۔ تو یہ سیرت کی ایک وسعت کے اعتبار سے کلام ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اب لفظ سیرت جب بھی بولا جائے گا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کے کردار کے حوالے ہی سے کلام ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ بولیں کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، یا سیرت کے مطالعہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات آئے گی، تو اب یہاں پر سیرت کے ساتھ کوئی اور لفظ نہیں جوڑا کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی کتابوں میں یا آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے۔ لیکن جب ہم یہ لفظ بولیں گے تو جو مسلمان ہمیں سن رہے ہوں گے وہ فوری طور پہ سمجھ جائیں گے کہ اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہی کی سیرت ہے۔ گویا یہ لفظ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے، لغت کے معنی کے اعتبار سے تو بڑا وسیع ہے، لیکن عرف کے اعتبار سے مسلمانوں میں خاص طور پہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے احوال زندگی کے ساتھ خاص ہو چکا۔ اب ایک موضوع آتا ہے، وہ یہ ہے کہ سیرت کے مطالعہ کرنے کی یا سیرت کے بیانات کو سننے کی یا سیرت کی معلومات حاصل کرنے کا کوئی بھی ذریعہ اپنانے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم سیرت کیوں پڑھیں؟ ہم سیرت کیوں سنیں؟ تو اگر یہ تھوڑا سا موضوع جو ہے وہ کلیئر ہو جائے تو ہمارے لیے سیرت کی اہمیت اور اس کے جاننے کی فضیلت جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ سب سے پہلی بات وہی ہے جو شروع میں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی زندگی گزارنے کا جو بہترین طریقہ ہو سکتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول طریقہ ہو سکتا ہے، اور جو احوال زندگی خدا کو سب سے زیادہ پسند ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو اب جو خدا کی پسند پر چلنا چاہے، جو خدا کے رضا کے طریقوں پر چلنا چاہے، جو خدا کی بارگاہ میں احسن ترین اعمال کو اپنانا چاہے، تو اس کے لیے جو آئیڈیل ترین کردار ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ہوگا، اور اس کی معلومات کے لیے سیرت کا جاننا اور سیرت کا پڑھنا یا سننا ضروری ہوگا۔ تو یہ وہ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ جس کے لیے سیرت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں 20 جگہ فرمایا اطیع الرسول، کہیں فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، کہیں فرمایا من یطع اللہ والرسول،
اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے. کہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. یعنی قرآن مجید کے بڑے مرکزی موضوعات میں سے یا بڑے بنیادی احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور یہ اطاعت خدا کی اطاعت ہے. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کی اطاعت سب سے اہم اور سب سے اصل مقصد، اور اس اطاعت کے حصول کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا. اب اطاعت کیا ہے؟ اطاعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا. تو اب یہ احکام کہاں سے پتہ چلیں گے؟ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے پتہ چلیں گے. بہت سے احکام قرآن مجید میں آئیں گے، بہت سے احکام قرآن مجید کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بیان کیے جائیں گے. تو لہذا جو قرآن کے حکم پر عمل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس حکم پہ عمل کرنا موقوف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے جاننے پر. تو یہ ایک بڑی بنیادی حکمت اور بڑا بنیادی سبب ہے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کا. پھر اس کے ساتھ ایک اور بات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے حبیب تم فرماؤ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو. میری اتباع کرو گے تو نتیجہ کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. گویا گناہوں کی بخشش اور خدا کا محبوب بندہ بننا اور خدا کی محبت کے دعوے میں سچا ہونا، یہ موقوف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر، آپ کی پیروی پر. اتباع کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو. تابع یتبع، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا جو ہے، کسی کا تابع ہونا، کسی کے طریقے کے پر چلنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا، یہ تبعیت کہلاتا ہے، یہ اتباع کہلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش کی بشارت اور اپنی محبوبیت کا مرتبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پر، کہ جو آپ کا طریقہ ہے، جو آپ کی طرز زندگی ہے، جو آپ کے صبح و شام، آپ کے دن رات، آپ کے احوال، آپ کے اعمال، آپ کی بندگی، آپ کی عبدیت، آپ کا عبادت کا طریقہ، آپ کی معاشرت کا طریقہ ہے، ان سب کا مجموعہ جو ہے یہ دین ہے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور اس پر چلنا اتباع رسول کہلاتا ہے. تو اب گویا خدا سے محبت اور خدا کا محب ہونا اور خدا کا محبوب ہونا، یہ دونوں چیزیں یہ موقوف ہو گئیں اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کیا ہیں، عبادات کیا تھی، طریقہ کیا تھا، آپ کی معاشرت کیسی تھی، آپ کی زندگی کیسی تھی، یہ سب کہاں سے پتہ چلے گی؟ اس کے لیے جو سب سے مین ٹائٹل بنے گا وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنے گا. تو یہ مطالعہ سیرت کا ایک اور بڑا اہم سبب اور ایک اور بہت بڑی اہم حکمت ہے جو ابھی بیان کی گئی. پھر اس کے ساتھ ایک اور سبب کہ سیرت کے مطالعے کا ایک اہم محرک اور ایک اہم مقصد کیا ہے، وہ یہ ہے دین اسلام آیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو غالب کر دے تمام دینوں پر. اور اس دین کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ یہ دین خدا کا آخری دین ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے آخری نبی ہیں، اور اب ساری دنیا کے لیے جو اللہ کی اطاعت اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے وہ دین اسلام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا تک اسلام پہنچانا ہے. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری بھی ہے، ان کا فریضہ بھی ہے. اس امت کے امت وسط بہترین امت ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ اب نبیوں کی نیابت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اب یہ ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچائیں گے. جب دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے تو اب آپ خود غور کریں کہ کیا ایسا ممکن ہے
کہ ہم اسلام تو دنیا تک پہنچانا چاہیں، لیکن اس میں سے جو اسلام کے نبی ہیں، جو نبی اسلام ہیں، ان کو مائنس کر دیا جائے۔ دین کا جب بھی تعارف کروایا جائے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ دین کسی کے سامنے بھی بیان کریں گے، دنیا میں کوئی بھی مسلمان اگر اسے یہ سوال کیا جائے کہ ابھی دین اسلام کیا ہے، تو وہ آگے سے کیا جواب دے گا کہ دین اسلام وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ اس کے علاوہ کیا آپ اسلام کی، دین اسلام کی کوئی دوسری ڈیفینیشن کسی کے سامنے بیان کر سکتے کہ اصل تو دین الہی ہے، لیکن اس وقت جو دین ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے وہ خدا کا دین اس دین کی صورت میں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو جب دین کے تعارف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شامل ہے، پھر اسلام کی اوتھینٹسٹی، اس کی صداقت، اس کی عظمت اور اس کی ایک بہترین دین ہونے کو آپ نے بیان کرنا ہوگا، تو آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بیان کرنا پڑے گا کہ اس دین کو لانے والے کیسے تھے، اس دین کو لانے والی ہستی کیسی تھی، ان کا کردار کیسا تھا، وہ کتنے سچے تھے، کتنے دیانتدار تھے، کتنے امانت دار تھے، انہوں نے کیسی پاکیزہ زندگی گزاری، ان کی زندگی کا ہر لمحہ کتنا خوبصورت تھا، وہ کس قدر خدا سے ڈرنے والے تھے، وہ لوگوں کا کتنا خیال رکھنے والے تھے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ریلیونٹ ہوتی ہیں جب آپ اسلام کا تعارف کرواتے ہیں۔ تو گویا اب دنیا میں اسلام پھیلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری پوری تب ہوگی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ ہوگا اور آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز جو تھوڑی سی اس سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم مسلمان ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح ایسے لوگوں کی دنیا میں کمی نہیں کہ جو معاذ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے اس بغض، حسد، عداوت اور کینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف غلط باتیں دنیا میں پھیلائی ہوئی، جس کے پھیلانے والوں کے اندر جو اسلام کے دشمن مصنفین ہیں اور اسلام کے نام پر جو اسلام کے خلاف لکھنے والے مستشرقین ہیں، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ جو تھوڑا سا اس فیلڈ کے جاننے والے تو ان کو پتہ ہے کہ مستشرقین کیا ہوتے ہیں، ان کی حرکتیں کیا ہیں، ان کے کارنامے یعنی کہ غلط کارنامے کس قسم کے ہیں۔ تو دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو لاکھوں، کروڑوں، اربوں افراد کی تعداد میں ہے کہ جن تک اسلام کا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف ہی غلط پہنچا۔ تو اب اگر ان تک اسلام پہنچانا ہے اور پہنچانا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے، تو اب آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کن باتوں پر وہ لوگ کیسا کلام کرتے ہیں اس سے واقف ہونا، اور جو ایکچول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے وہ کیا تھا، اس کا پڑھنا، سمجھنا اور اسے بیان کرنا یہ ضروری ہے۔ تو لہذا اس لیے بھی جو مبلغ عالمی سطح پر اسلام کو پیش کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سیرت مبارکہ کا جو ایک پاکیزہ جو مطالعہ ہے وہ اس کی نظروں سے گزرا ہوا۔ تو یہ سیرت کے مطالعے کا ایک اور محرک ہے۔ ایک اور چیز، اور یہ بھی بڑی اہم اور بہت خوبصورت ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں احکام دیے ہیں۔ توکل کرو، صبر کرو، شکر کرو، اللہ کی رضا پہ راضی رہو، اچھے اخلاق اپناؤ، دوستوں کے ساتھ ایسا تعلق رکھو، پڑوسیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا تعلق ایسا ہونا چاہیے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ احکام شرعیہ کا ایک بہت وسیع باب ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر دوسرے وہ احکام جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر کاروباری مسائل ہیں، سود سے بچنے کا حکم ہے، رشوت سے بچنے کا حکم ہے۔ تو اس طرح کے احکام کا ایک مجموعہ ہے، یعنی دین اسلام جو ہے وہ محض اخلاقی تعلیمات کا نام نہیں بلکہ اخلاقی تعلیمات اور اس کے ساتھ خدائی احکام، ان سب کے مجموعے کا نام ہے۔ اب قرآن میں جو احکام دیے گئے، خواہ وہ نماز کا ہے، روزے کا ہے، حج کا، زکوٰۃ کا، یا اخلاقیات کے بارے میں جو کچھ قرآن نے فرمایا ہے، ان سب کی وضاحت کون کرے گا؟
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو آپ کے بھیجنے کے مقاصد میں اس کو بیان کیا کہ قرآن کی تفصیل، قرآن کی تشریح، قرآن کی تبیین اور قرآن کی توضیح، یہ ساری چیزیں بیان کرنا، یہ سارے کام کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس نازل کردہ قرآن کی تبیین، اسے کھول کھول کر بیان کرنا، اس کے احکام کو پوری طرح واضح کر دینا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام نے اسے جو بیان کیا تو قرآن کے اندر تھوڑی بیان کیا، قرآن کو تو آپ نے واضح کرنا ہے۔ تو جو آپ نے بیان کیا وہ کہاں بیان کیا؟ وہ جو بیان کیا ہے اس کا نام سیرت ہے، اس کا نام سنت ہے، اس کا نام حدیث ہے۔ تو یہ قرآن فہمی، یہ موقوف ہے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ۔ پھر اس کے ساتھ ایک ہے تشریح و تفصیل اور تبیین، کہ اس حکم کی وضاحت یہ ہے، جیسے نماز ہے تو کتنی پڑھنی ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے 5 پڑھنی، یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 5 نمازیں، تو یوں 5 کے الفاظ کے اثر نہیں بیان کیا گیا۔ اب 5 پڑھنی ہے، اس کا وقت کیا ہے، کس وقت شروع ہوگی، کس وقت ختم ہوگی، یہ سب تفصیل جو ہے یہ تبیین ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی۔ پھر اس کے ساتھ تو صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، قناعت ہے، اخلاص ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، آخرت کی فکر ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ بتاتی ہے۔ آپ نے توکل کیسے کیا، آپ نے صبر کیسے کیا، آپ نے کن مواقع پر خدا کا شکر کیسے ادا کیا، اب اللہ کی رضا پہ کیسے راضی رہے، آپ نے خدا کے احکام پر استقامت کیسے دکھائی، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کو سیرت مبارکہ سے ملتی ہیں۔ تو سیرت طیبہ کا مطالعہ قرآن سمجھنے کے لیے اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے، ان دونوں چیزوں کے لیے ضروری ہے۔ پھر ایک اور بڑی پیاری وجہ سیرت کے مطالعے کی، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہے۔ ایمان کا کمال اور کئی اعتبار سے نفس ایمان موقوف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر، اور محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ ایک آدمی کو اگر کسی شہر سے محبت ہوتی ہے تو وہ جس مجلس میں جس جگہ بیٹھتا ہے وہ اس شہر کی باتیں کرتا ہے، کسی ملک سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں کرتا ہے، فرد سے محبت ہوتی ہے تو موقع محل کی مناسبت سے اس کا بیان کرتا ہے۔ تو مسلمان کے لیے جو محبوب ترین ہستی ہے، جو محبوب ترین ہستی ہے، وہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ آپ کی محبت ہمارا ایمان ہے، آپ کی محبت سے ہمارے ایمان کی مٹھاس ہے، آپ کی محبت سے ہمارے ایمان کا کمال ہے، آپ کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کی روح ہیں، ہمارے ایمان کی جان ہیں۔ ہماری محبت کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے احوال کا، زندگی کا، سیرت کا مطالعہ کریں اور سنیں۔ تو لہذا مطالعہ سیرت کا ایک بہت بڑا محرک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ہے۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت علی رحمٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور کثرت سے درود پڑھا جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے وہ جاگزیں ہو جاتی ہے۔ تو لہذا محبت جو ہے وہ ایک بڑا محرک ہے۔ ایک اور چیز، ایک اور سبب، ایک اور محرک وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو مختلف لوگ مختلف پہلوؤں سے دیکھتے ہیں۔ ہم اگر پوری دنیا کو اوورآل دیکھیں اور بہت وسیع پیمانے پر اگر ہم جا کے سیرت کو دیکھنا چاہیں تو ہمارے سامنے کیا ہوگا کہ دنیا میں وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہوں نے مختصر وقت میں دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا، ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے، اور یہ موضوع دنیا کے بڑے موضوعات میں سے ہے۔ اس پر ریسرچ کرنا یہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے کام ہوتے ہیں،
اور بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے تھیسز لکھتے ہیں، اس کے اوپر وہ تصنیفات کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں۔ اب دنیا میں آنے والے جو بڑے بڑے انقلاب ہیں، جو سب سے پرامن طریقے سے ہوئے، جو سب سے خوبصورت انداز میں ہوئے، جو سب سے زیادہ کامیاب ہوئے، جو سب سے زیادہ دیر پا ثابت ہوئے، اور جس کی اصل صورت آج تک موجود ہے، اگر ایسے انقلاب کے اعتبار سے بات کریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ دنیا میں صرف ایک ہستی ہے جس کا انقلاب سب سے زیادہ پرامن طریقے سے آیا، جس کا انقلاب ظاہر کے ساتھ باطن میں بھی آیا، جس کا انقلاب جسم کے ساتھ روح میں بھی آیا، جس کا انقلاب باہر کے ساتھ گھر میں بھی آیا، جس کا انقلاب پرائیویٹ لائف سے لے کے عالمی ریاستی سطح تک آیا، جس کا انقلاب صرف 1 2 40 50 سال کے نہیں بلکہ صدیوں کے لیے آیا، وہ دنیا میں ایک ہستی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو دنیا میں جو انقلابات کا جاننا ہے اور اس پہ ریسرچ کرنا ہے اور اس پہ جو بہترین اس میں سے اصول نکل سکیں انہیں نکالنا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اچھی چیز دنیا میں آپ کو کبھی نہیں مل سکتی۔ آپ کو کوئی انقلاب ملے گا جس میں کروڑوں لوگوں کا خون بہایا گیا، آپ کو وہ انقلاب بھی ملیں گے جس میں کروڑوں لوگوں کا خون بہایا گیا۔ آپ کو وہ انقلاب بھی ملے گا جس میں لوگوں کی گردنیں باقاعدہ کلہاڑوں کے ساتھ یا مشینوں کے ساتھ کاٹی گئی۔ آپ کو وہ انقلاب بھی ملے گا جس میں لوگوں پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ آپ کو وہ انقلاب بھی ملے گا جس میں لالچ سب سے بڑی چیز تھی۔ آپ کو وہ انقلاب بھی ملے گا کہ جس میں انقلاب لانے والوں کا اپنا کردار ہی بدترین کردار ہوگا۔ آپ کو وہ انقلاب بھی ملے گا کہ جس کے بارے میں پڑھنا ہی آپ کو تکلیف دے گا کہ وہ اس قدر دکھوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ انقلاب کہ جو بڑا خوبصورت تھا، بڑا عظیم تھا، بڑا پاکیزہ تھا، بڑا پرامن تھا، بہت بڑے پیمانے پر تھا اور عظیم زمانوں کے لیے تھا، وہ انقلاب ایک ہوگا جو اسلام کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ تو لہذا جو ایک عالمی سطح کا مطالعہ اور جو بڑی چیزیں ہیں اس میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا پڑھنا نہایت مفید ہے، اور اسی لیے وہ جو دا 100 ہیروز کتاب ہے کہ دنیا کے 100 ہیروز، 100 بہترین شخصیات جو ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، لکھنے والا غیر مسلم ہے، لیکن 100 ہیروز میں سے جس ہستی کا نام سب سے پہلے اس نے لکھا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جتنا مطالعہ کیا اور انقلاب کو اور دنیا میں بڑے بڑے فائدے پہنچانے کے جس معیار پر بھی اس نے پرکھ کے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سب سے آگے تھے۔ تو یہ سیرت کے مطالعے کا ایک اور بہت بڑا سبب۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے کہ ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، ثابت بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کامل بھی ہے، جامع بھی ہے۔ آپ نے جو کام کیا وہ درجہ کمال پر پہنچا کے کیا، اور آپ نے اتنے کام کیے جو زندگی کے ہر شعبے کو جامع تھے۔ آپ حکمران بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، آپ شوہر بھی تھے، باپ بھی تھے، آپ دوست بھی تھے، آقا بھی تھے، آپ لوگوں سے معاہدے کرنے والے بھی تھے اور لوگوں کی جنگوں میں ان کا مقابلہ کرنے والے بھی تھے۔ زندگی کے جو بے شمار پہلو بنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سب کی جامع ہے۔ اسی لیے اب اگر نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ سیاسی اقدار کے اعتبار سے کیا جائے تو نہایت خوبصورت پکچر سامنے آتی ہے، اگر سماجی قوانین کے اعتبار سے کیا جائے تو ایک دوسری بہت خوبصورت پکچر سامنے آئے گی، اگر معاشی اعتبار سے دیکھا جائے اور معاشی بہتری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اعلیٰ درجے کے معاشی قوانین اور اصول نظر آئیں گے، اگر معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے گا تو اس کے اندر بھی بہترین طرز زندگی نظر آئے گا۔ ایک حکمران کے اعتبار سے دیکھیں گے تو دنیا میں ان سے بہترین حکمران نہیں گزرا، ایک سپہ سالار کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس قدر عظیم اور شاندار سپہ سالار۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے اب کسی نے سیاسی پہلو کے اعتبار سے اگر سیرت دیکھنی، سماجی اعتبار سے دیکھنی، معاشرتی اعتبار سے دیکھنی،
ریاستی اعتبار سے دیکھنی یا اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے دیکھنی ہے تو ہر پہلو پر اسے اسی سیرت مبارکہ سے گوہر آبدار مل جائیں گے، چمکتے ہوئے ہیرے مل جائیں گے، چمکتے ہوئے موتی مل جائیں گے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جس شعبہ زندگی نے فیض لینا ہو اور ہدایات لینی ہو، اس کے لیے سیرت کا مطالعہ بڑا اہم ہے۔ تو یہ سیرت کا ایک یوں کہہ لیں کہ میں نے مطالعہ سیرت کے جو محرکات اور جو اس کے فوائد اور جو اس کے مقاصد ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو اس لیے سیرت کا مطالعہ مختلف جہات سے ہوتا ہے، کوئی مجموعی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، کوئی سیرت کے کسی پہلو کا مطالعہ کرتا ہے، کوئی قدیم ماخذ کے اعتبار سے مطالعہ کرتا ہے، کوئی جدید دور کے اندر سیرت کے کن کن پہلوؤں سے کیا کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کے اوپر کام کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے، یہ ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے۔ اب ان سب چیزوں کے ساتھ اب اگر کسی بندے نے سیرت کی طرف آنا ہے، وہ سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، تو اب سیرت کے لیے اس کو کتابیں چاہیے، اور سیرت کے لیے وہ کچھ مطالعہ کرے گا، کچھ پڑھے گا، کچھ سنے گا۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بہت سے پہلوؤں کو جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کرے گا۔ اب سیرت کے جو مآخذ ہیں، جیسے میں نے شروع میں بھی بیان کیا کہ سیرت کی کتابیں باقاعدہ موجود ہیں، اسی طرح حدیث کی کتابیں بہت بڑی تعداد میں ہیں اور ان کے اندر سیرت موجود ہے، تاریخ کی کتابیں موجود ہیں، تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی سیرت کا تذکرہ ہے، اسی طرح شاعری کے اندر بھی سیرت کے بہت سے پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن جو ہمارا موضوع ہے، جس پر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ہمارے مسلسل سلسلے چلیں گے، وہ ہے سیرت نبوی قرآن سے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے جو مآخذ ہیں، یعنی جہاں سیرت کا بیان ہے، اس میں قرآن مجید ایک نہایت اعلیٰ درجے کا سیرت کا ماخذ ہے۔ قرآن مجید میں سیرت کے کتنے پہلوؤں پر بیان کیا گیا ہے یہ آپ انشاءاللہ آگے سلسلے دیکھیں گے، اس سے بھی پتہ چلے گا۔ اور اسی موضوع کے اوپر میری ایک کتاب بھی مکمل ہو چکی ہے، سیرت نبوی قرآن مجید کی روشنی میں، یا اس سے ملتا جلتا نام ہوگا، تو انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس سے بھی پتہ چلے گا۔ میں یہاں پر چند پوائنٹس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور آپ بہت سی صفات کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے۔ سیرت کا ایک باب یہ بنتا ہے، آپ بشیر ہیں، نذیر ہیں، مبشر ہیں، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ رحمت ہیں۔ یہ جتنے بھی سیرت کے پہلو ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ آپ رسول ہیں، نبی ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب قرآن مجید کے اندر ہیں۔ تو لہذا سیرت قرآن مجید سے یوں ہے کہ قرآن مجید میں سیرت کا ایک تو آپ کی رسالت، نبوت اور صفات کے اعتبار سے بیان ہے، ایک یہ ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دین اسلام، دین توحید کا پیغام پھیلانا شروع کیا تو کفار کی طرف سے بیسیوں اعتراضات، بہت سے مطالبات اور سخت مقابلے اور دشمنیوں کا سامنا ہوا۔ کفار نے کیا مطالبات کیے؟ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کی دعوت کا، آپ کے دین کا کیسے مذاق اڑاتے تھے، اور وہ آپ کو کس قدر تکلیف دیتے تھے اور آپ کو کیسی کیسی باتیں کہتے تھے۔ یہ سیرت کا وہ حصہ ہے جو قرآن مجید میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت کفار کے فلاں اعتراض کے جواب میں نازل ہوئی، فلاں آیت کفار کے فلاں مطالبے کے جواب میں نازل ہوئی، یہ آیت جو ہے ان کے فلاں تکلیف دینے پر نازل ہوئی۔ تو یہ جتنی آیات اس طرح کی ہیں وہ سب کی سب سیرت کا حصہ ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی دعوت کے آغاز میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور پھر مسلسل آگے بھی جن کا سامنا کرنا پڑا، ان سب کا بیان جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر مل جائے گا۔ پھر سیرت کا ایک اور باب وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت۔ آپ کہ صحابہ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، انہوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف۔ ہجرت سے پہلے، بعد اور دوران کے کچھ واقعات یہ بھی قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے۔ تو اب یہ سیرت کا بیان ہے اور قرآن مجید۔ پھر اس کے ساتھ قرآن مجید میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات، یعنی آپ نے جو جنگیں لڑی ان کا بیان بھی ایک دو چار جگہ نہیں، بیسیوں جگہ موجود ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، غزوہ تبوک،
اور غزوہ بنی المستلق، فتح مکہ، صلح حدیبیہ، یہ جتنے بھی یعنی کہ غزوات اور اس کے آگے پیچھے کے متعلقہ چیزیں ہیں، ان سب پر قرآن مجید میں بار بار آیات ہیں۔ اب یہ سب سیرت کا حصہ ہیں اور قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام جس معاشرے میں رہے، اس معاشرے میں ایک طرف صحابہ کرام ہیں اور ایک طرف منافقین ہیں۔ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں رہتے، سیکھتے، فیض پاتے، اور کیسے کیسے کردار ان کے اندر سامنے آئے، ان کی اطاعت اور اتباع کے کیسے کیسے عظیم واقعات سامنے آئے، یہ سب آپ کو قرآن مجید سے مل جائے گا۔ دوسری طرف منافقین کا کردار قرآن مجید نے اتنا کھول کر بیان کیا ہے کہ منافقین جنگوں کے موقع پہ کیا کرتے تھے، عام دنوں میں کیا کرتے تھے، صلح کے دنوں میں کیا ہوتا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ان کے خیالات کیسے تھے، مسجد درار انہوں نے بنائی، اور ان کی حرکات اور ان کی جتنی بھی غلط چیزیں تھیں وہ قرآن مجید نے بیان کی، اور یہ سارے کا سارا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے ایک باب کے طور پر ایک باب بنتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار، لازمی بات ہے کہ ازواج مطہرات یعنی بیویاں، نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ اسی طرح آپ کے جو رشتہ دار ہیں یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو اب ان کا جو بیان قرآن مجید میں ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو ہے یہ بھی آپ کی سیرت کا حصہ ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ، آپ نے کسی موقع پہ صبر کیا اس کا بیان، کسی موقع پہ آپ نے توکل کیا اس کا بیان، کسی موقع پہ آپ کا کردار استقامت والا کیسا تھا اس کا بیان، کیسے خدا نے آپ کے اوپر سکینہ نازل فرمایا، اطمینان نازل فرمایا اس کا بیان۔ پھر جو آپ کے اخلاق کریمہ ہیں، آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں، آپ بڑے نرم دل تھے، آپ بڑے شفیق تھے، آپ بڑے مہربان تھے، لوگ جو ہے وہ آپ کے قرب کے اندر آنا پسند کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں یہ اخلاق کا موضوع ہے اور یہ بھی قرآن مجید میں۔ پھر معجزات کا بیان، معراج کا معجزہ قرآن مجید میں ہے، شق قمر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ قرآن مجید میں ہے، اور اس طرح کے کئی معجزات کے جس میں کفار نے حملے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے درمیان میں آڑ قائم کر دی۔ تو یہ جو مواد ہے یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو یہ میں نے چند ایک مثالیں بیان کی ہیں کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بہت سے پہلوؤں کو اپنے اندر بہت کھول کر بیان کرتا ہے۔ تو آج جو ہے وہ ایک انٹروڈکشن تھا، ایک تعارفی یہ ہمارا پروگرام تھا ہمارے اس سلسلے کے لیے کہ سیرت نبوی قرآن سے، تو یہ اس کا ایک ابتدائیہ تھا۔ اب انشاءاللہ ہم پھر آگے سیرت کو بیان کرنا شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم، طیب ہو طاہر